جی اس وقت ہم موجود ہیں میجر عزیز بھٹی شہید مونومنٹ پہ، اور میرے عقب میں یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں یہ جائے شہادت ہے میجر عزیز بھٹی شہید کا۔ اس کے پیچھے BRB لنک کنال ہے جو اس وقت 1965 میں یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھی، اور یہاں پر ایک پل تھا قریب میں جس کو پار کر کے اس طرف اگر بھارتی فورسز آ جاتی تو لاہور شہر میں وہ داخل ہو جاتی، تو داخلے کے جو رستے تھے وہ ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا، اور میجر عزیز بھٹی شہید یہ جانتے تھے کہ کتنا اہم ہے اس رستے کو پروٹیکٹ کرنا۔ اور جو بڑی اہم چیز ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری افواج اور ہمارے جوانوں کا جذبہ کیا ہے، اس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک کمپنی کو کمانڈ کر رہے تھے میجر عزیز بھٹی شہید، جس کی تعداد 100 تھی، مقابلہ 4000 دشمنوں سے تھا۔ 4000 کے قریب بھارتی فورسز BRB کی دوسری طرف موجود تھے جو مسلسل کوششوں میں تھے کہ وہ نہر کراس کریں، اس لنک کو کراس کریں اور لاہور شہر میں داخل ہوں۔ لیکن عزیز بھٹی شہید جو 5 ستمبر سے 12 ستمبر تک یہاں پر موجود رہے، اور انہوں نے اپنے آرام کی پرواہ نہیں کی، کھانے کی پرواہ نہیں کی، سکون کی پرواہ نہیں کی، وہ ڈٹے رہے اس محاذ پر۔ اور جب دشمن کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے بعد انہوں نے پیچھے سے ٹینکس کی سپورٹ بھیجی۔ 2 ٹینکس کو تباہ کر دیا گیا میجر عزیز بھٹی شہید کی جانب سے، لیکن ایک ٹینک کا گولہ وہ ان کے سینے پر آ کر لگا، اور بہادری کی ایک اور مثال کہ سینے پر انہوں نے گولہ کھایا اور جام شہادت نوش کی۔ یہ اس مقام پر ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، جس میں وہ لکھا کہ تو انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے پروردگار، ہم پر استقلال نازل فرمائیے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو اس کافر قوم پر فتح یاب کیجیے۔ تو یہ تحریر جو تھی یہ بالکل اس مقام پر صحیح ثابت ہوتی ہے جب میجر عزیز بھٹی شہید اور ان کی کمپنی نے بہادری سے اس جگہ کا جو ہے وہ دفاع کیا، اور اسی وجہ سے ان کو محافظ لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ اب آگے چلیں گے، میجر عزیز بھٹی شہید کے بیٹے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا یہاں پر۔ جی اس وقت ہم BRB نہر پر اس مقام پر موجود ہیں جہاں پر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے جام شہادت نوش کیا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے صاحبزادے میجر ریٹائرڈ ظفر بھٹی، اور ہم انہی سے جانیں گے، انہی سے پوچھیں گے کہ بیسکلی ہوا کیا تھا تب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے مزاج سر؟ کریے سر۔ ڈیفینیٹلی یہ تو ہم پوچھیں گے آپ سے کہ شہید کی فیملی سے جو آپ کا تعلق ہے وہ سب جاننا بھی چاہیں گے کہ کیا آپ کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں، لیکن پہلے آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ آپ پہلے بھی بتا رہے تھے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر بیسکلی ان کو گولہ آ کر لگا تھا، تو آپ اگر تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ بیسکلی پہلے کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیوں ان کو یہاں پر اس پوزیشن پر آنا پڑا، اور جس طرح گولہ لگا وہ تھوڑا سا اگر آپ واقعہ ویورز کو بتائیں۔ یہ جو 5 سپٹمبر کو انہوں نے ان کو کہا گیا کہ آپ موو کریں BRB کو اپنے ڈیفینڈ کرنے کی، یہاں سے وہ سسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک ڈویژن کا اٹیک ہے جس کے ساتھ آرمر بھی ہے، ساتھ ان کے ساتھ ٹینکیں بھی ہیں، تو اس جگہ کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور یہ BRB کے اوپر آپ پوزیشنز لیں، آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بے شک یہ اسی کو ڈیفینس کرنا ہے، یہ نیچرل ڈیفینس ہے ایک نہر، تو یہاں آپ پوزیشن لیں۔ اور اس وقت یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس بھی تھی۔ جی، تو انہوں نے کہا کہ وہ آئے تو انہیں جب دیکھا، کیونکہ کمپنی بڑی اسٹریچڈ آؤٹ تھی، 100 بندہ ہوتا ہے، اور یہاں سے لے کے کافی دور تک، مطلب ہے کہ، اور وہاں سے اب 4000 بندہ along with ٹینکس اینڈ آرٹلری والا وہ آ رہے تھے، تو انہوں نے یہ پریفر کیا اپنے انیشیٹو پہ، انہوں نے کہا کہ یہاں آپ نے شروع کر دیں اپنے ٹرنچز بنانے اور بنکرز بنانے، اور کچھ ایک سیکشن جو کہ آئی تھنک 30 پیپل کی ہوتی ہے وہ لے کے پار چلے گئے یہ برکی ولیج میں۔ انہوں نے وہاں فارورڈ ایک اور اپنا فارورڈ ڈیلینگ قسم کا ایک ٹیکٹکس استعمال کی۔ اس وقت برکی ولیج کیپچر ہو چکا تھا، اس کے پاس اٹ واز ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ ہو رہی تھی وہاں، لیکن ادھر انہوں نے ڈیلین کو کیا 2 دن کے قریب۔ اس کے بعد جب یہ تیار ہو گئے تو ان کو والد سے بتایا کہ آپ آ جائیں، واپس تیار ہو گئے، اور ساتھ ہی انہیں جب گئے اس طرف تو انہوں نے یہ برج تھا یہ جو آگے والا، اس کو ڈسٹروائے کرا دیا اپنے انجینئر سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کریں بیکاز اگر خدا نخواستہ ہمارے سے مس ہو جائیں تو وہ ٹینکیں آگے آ گئیں تو پھر پرابلم ہوگا، تو پھر وہ خود ان کو
یہ پوری یہ اس کے اندر ربر بوٹ سے وہ آئے. لاسٹ 2 ربر بوٹس تھی اس کے اندر آئے اور لاسٹ باری میں خود تھے. وہ پھر یہاں انہیں پوزیشن سنبھالی. یہاں ان کی یہ کیونکہ اتنا ہیوی اٹیک تھا تو یہاں سے آرٹلری آفیسر کی بھی شارٹیج تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ آرٹلری آفیسر کا بھی او پی کو کہتے ہیں آبزرویشن پوسٹ, یہاں وہ بھی آپ بائنوکولر سے دیکھیں اور بتائیں کہ کہاں کہاں زیادہ کنسنٹریشن ہے دشمن کی تو اس کو ڈسٹروائے کرائیں. تو یہاں سے 2 ٹالیاں تھیں یہاں, مجھے یاد ہے میں نے جب آیا تھا میں دیکھی تھی, ایک ٹوٹی ہوئی تھی تو ایک بس تھوڑی سی ڈیمیج سی تھی. تو وہ ٹالی کے ساتھ کھڑے ہو کے یہاں, بیکاز یہاں سے نیچے سے تو دیکھ نہیں سکتا, اوپر آنا پڑتا تھا, یہاں سے دیکھ کے وہاں سے سارے ان کے اٹیک سارے تھے. تو وہاں سے انہوں نے فائرنگ کرواتے تھے, وہ پیچھے سے آرٹلری شالمار سے فائر کر دی تھی. تو وہ یہ 3-4 دن یہاں ان کے یار دن رات وہاں اٹیک سے اور ریپلس کرتے گئے. لاسٹ ڈے جب تھا 12 سپٹمبر تو انہوں نے ساتھ وہ 3 ٹینک آگے بھیجے انڈین فورسز نے. اس وقت تک بہت ہی ان کی بری حالت ہو گئی تھی, کافی ان کی ڈسٹروائے ہو چکی تھی, ویکلز بھی. پوری کہتے ہیں کہ یہ گرین جو براؤن فیلڈ تھی یہ گرین آپ کو نظر آتی ہے, ان کی یونیفارم گرین ہوتی تھی ان دنوں میں آرمی کی, انڈین کی. تو وہ ان کے اوپر پھر فائر انہوں نے شروع کرایا. 2 ٹینکس انہوں نے ڈسٹروائے کرا دی ہے. تیسرا ٹینک تھا وہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے ایک بندہ آتا ہے تو وہ فائرنگ کرایا. تو اسے ڈائریکٹلی جو آرمڈ پیئرسنگ ہوتا ہے جو ایکسپلوڈ نہیں ہوتا لیکن وہ ٹینک کے تھرو گزر جاتا ہے. تو وہ اس نے لوڈڈ تھا اس کے ساتھ, اس نے وہ مارا تو ٹالی جو تھی وہ اس کو انہیں ٹوٹ گئی. ساتھ کر 2 تھیں جیسے ہی وہ کھڑی ہیں نا اس طرح والی وہ ٹوٹ گئی اتنی سی, وہ میں نے دیکھی تھی خود. تو ادھر پھر فائر کرانا شروع کیا اور پھر یہاں سے وہ اسے جو لاسٹ فائر کیا اس نے تو وہ ڈائریکٹلی ان کی یہ رائٹ سائڈ پہ چیسٹ پہ لگا ادھر. تو اسی وقت وہ تھرو ہو جاتا ہے, وہ بالکل جیسے کہ اس کو اٹھایا لٹرلی اٹھ کے تو وہاں وہ ادھر گرے جا کے. تو اسی وقت How old were you جب میجر صاحب شہید ہوئے؟ میں اس وقت 16 سال کا تھا. میں کوئٹہ میں پڑھ رہا تھا کیونکہ میرے جو فادر کی پوسٹنگ وہاں سے واپس ہوئی اپنے ریجمنٹ میں لاہور میں جو تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رہ جاؤ کیونکہ یہ ضروری ٹائم ہے کہ آپ کا اسکولنگ کر رہا تھا. جی. تو میں پھر بورڈنگ میں وہاں تھا تو مجھے وہاں پتہ لگا. تو what were your feelings when you got to know کہ میجر صاحب کی شہادت ہوئی ہے اور محافظ لاہور کہا جاتا ہے ان کو, مطلب بہت بڑی شہادت ہے یقینی طور پہ. اس وقت تو جب مجھے خط آیا ان کا تو مجھے میرے دادا نے خط لکھا اور ہمارے پرنسپل تھے وہاں پادری, میں اس میں گرامر اسکول میں تھا جو کہ یہ پادری والا چلا رہے تھے. تو انہوں نے کہا اس کو کہ یہ خط آپ خود پڑھ لیں, ان کے فادر شہید ہو گئے لیکن ان کو کہیں کہ ان کو آنے نہ دیں واپس کیونکہ یہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی اسٹڈیز پوری کمپلیٹ کر کے اور فادر کو نہیں کیونکہ ہم نے دفنا دیا ہوا ہے. اچھا, اور یہ خط آپ کو 20 تاریخ کو 8 دن کے بعد ملا. صحیح. تو وہ پھر میں خیرانی میں مجھے پرنسپل نے کہا کہ آپ بورڈنگ میں آپ ایک دن چھٹی کریں. میں نے کہا میں اکیلا یہاں کیا کرنا ہے, سارے بچے تو وہ دور تھا تھوڑا ہمارے اسکول سے. تو میں نے کہا میں بھی چلا گیا. تو جب گیا تو اسی صبح وہ اخباروں میں آیا کہ نشان حیدر ان کو ملا سب سے بڑا اعزاز. کیا فیلنگس تھی تب آپ کی؟ بس اٹ واز اے ویری مکس فیلنگس. ایک طرف تو بندے کو یو فیلنگ مطلب ہے کہ بالکل ڈیوسٹیٹیڈ, اور دوسری طرف پھر لوگ کوئی مبارک دے رہے ہیں, کوئی افسوس کر رہے ہیں. اٹ واز لائک ہمارا ایک بینگ اے مسلم ایک یہ بھی معاملہ ہے نا کہ اگر کسی شہید کے گھر اس کی میت آتی ہے تو لوگ افسوس کے ساتھ مبارکباد بھی دینے آتے ہیں کہ یہ اعزاز آپ کی فیملی کو, آپ کے خاندان کو اس نے دیا ہے کہ اس خاندان سے شہید ہے. تو آپ کی ابھی مطلب اتنی دیر گزر گئی ان کی شہادت کو, ہم لوگوں نے بھی اسکول لائف میں پڑھا سارا, ابھی بھی بچے پڑھ رہے ہیں, تو ان کا جب نام آتا ہے ایک ویسے ہی ہم لوگوں کے اندر بھی ایک جوش آ جاتا ہے. آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ شہید کا بیٹا ہے اور اس شہید کا بیٹا ہے جو بڑی شہادتیں پاکستان؟ فخر کی بات ہے, اور ہمارا سیڈ ہماری پہچان انہیں سے ہے, اور اس سے 57 ایئرز ہو گئے ہیں. تو ابھی بھی جا کے جدھر بھی جائیں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو ان کو جب پتہ لگے کہ یہ ان کا, تو وہ کہتے ہیں جی فوری طور پہ یہ پہلے کریں جی کام. آرمی میں جائیں یا سول میں جائیں بالکل سارے ایک ہی جیسا وہ
मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे भी जब उनको पता लगता है तो कि उनका पोता है तो वो भी इतना ज़्यादा करते हैं, हालांकि वो पैदा ही नहीं हुए वो उस वक्त, आप लोग भी मेरे ख्याल है यू नॉट इवन बॉर्न येट, लेकिन वो एक होती है एक मेरे फादर 65 में पैदा हुए थे। जी बिल्कुल। तो वो पर है तो बहुत बड़ा एक फ़ख्र की बात है। ये मुल्क जो है इसने लोगों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपका ख़ानदान है जिसने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद, फिर हमें राहील शरीफ साहब की तरह का एक बड़ा बेहतरीन सिपह सालार दिया। तो ये मतलब क्या चीज़ है आपकी फ़ैमिली के अंदर कि इतने बड़े नाम जो हैं वो एक के बाद एक, फिर 2 निशाने हैदर वो भी आपकी फ़ैमिली के अंदर? बस ये समहाउ बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, और एक्चुअली वो देखते हैं कि जी वो एक दूसरे से में भी वो लेते हैं अपना एक मोटिवेशन लेते हैं। और तो जो जो हमारे गए हैं, हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल जो सर्व किए हैं ने बड़े अच्छे। हमारे एक मेरे हिलाल जुरत है, मेरे जो फूफा हैं, जो मेरी फूफी के जो हस्बैंड, वो चीफ ऑफ आर्मी नेवल स्टाफ रहे हैं और उनको हिलाल जुरत उनको मिला है। फिर शबीर शरीफ को निशान हैदर एंड सितारा जुरत, मोस्ट हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी शबीर है, क्योंकि पहले 65 में सितारा जुरत और 71 में निशान हैदर उसको में मिला। सिमिलरली हमारे सोर्ड ऑफ ऑनर्स बेतहाशा, मैं सैंडर्स से ख़ुद मैं हूँ, सोर्ड ऑफ ऑनर राहील को भी है, शबीर के भी है, मेरे फादर को नॉर्मन गोल्ड मेडल भी मिला। सारी मतलब समझ जो एजाज़ वहाँ मिल सकते थे PMA में उनको उन्होंने ले गए वो। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आज अब इस मकाम से जहाँ पर मेजर अजीज़ भट्टी साहब शहीद हुए, इस मकाम से मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का बेटा भारत को क्या पैगाम देगा? भारत को तो जी यही है कि देखें उन्होंने कितनी दफ़ा कोशिश की है इस पिछले 75 ईयर, कितने जो 72-73 ईयर्स में, कि कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करते ही रहते हैं, लेकिन वो नाकाम ही रहेंगे। अभी उनको भी पता है कि जी ये पाकिस्तान को, ये तो अभी रहने के लिए आया है, ये जाने के लिए नहीं कहीं आया। और वो बस, लेकिन वो अपना पॉलिटिक्स खेलते हैं अपने लोगों के साथ भी, कि ज़रा सी जब मसले मसाइल उनके होते हैं तो इधर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराते हैं, खुद ही अपने वो जैसे मुसीबत पुलवामा में जो किया, ताकि उधर से आपकी अटेंशन उतर जाए। और इधर क्योंकि जब भी जंग कोई होती है तो उसके अंदर पीपल रैली टुगेदर टू द लीडर, और वो बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, सारी गड़बड़ जो उसने की होती है। तो दैट इज़ व्हाट दे यूजिंग बेसिकली। उनको भी पता है कि ना हम इनको अटैक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर मुकाबला भी क्या, मतलब अगर उनको कुछ वो देखें, अगर हम पीछे दीवार के साथ लगे हैं कि डू यू थिंक कि हम नहीं चलाएंगे न्यूक्लियर? हम तो हाँ, ब्रीफिंग दी जा रही थी कि 100 लोग थे उनकी कंपनी में और 4000। हाँ, और दूसरा उसका जज्बा भी बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान आर्मी में और यंग ऑफिसर्स ख़ास तौर पे, तो अभी तक वही है जैसे कि। थैंक यू वेरी मच।